السلام علیکم. یولرن کے پلیٹ فارم سے ٹیسٹ سیریز کا ایک اور ٹیسٹ نمبر 3 جماعت نہم کے لیے میں آپ کی ٹیوٹر تنزیلہ مہتاب. چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، یعنی کہ آبجیکٹو معروضی طرز سوال کی طرف. ہمارا پہلا آبجیکٹو سوال ہے، صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوا؟ ہجری 6، ہجری 5، ہجری 4 یا ہجری 3؟ صلح حدیبیہ اصل میں ایک معاہدہ تھا جو دو فریقین قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو خزاعہ کے درمیان تھا. اس میں بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینا چاہا، جبکہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا. ان دونوں فریقین کے درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ یہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن بنو بکر نے، جو قبیلہ بنو بکر تھا، اس نے 10 سال سے پہلے ہی معاہدہ توڑ دیا، جو کہ معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کا، جو سن 6 ہجری میں ہوا. دوسرا ہمارا آپشن ہے، وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ مکرمہ سے ایک وادی ہے جسے وادی حنین کہا جاتا ہے. بعد میں اس وادی میں ایک غزوہ بھی لڑی گئی جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. ہمارا نیکسٹ MCQs ہے، وفد بنی تمیم کا قیادت کون کر رہا تھا؟ یعنی اس کی قیادت، اس کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ ہمارے پاس 4 آپشن ہیں، عبداللہ بن ابی جو کہ ایک منافق تھا، مالک بن قہر، اقرا بن حابس یا پھر اشرج. اس کا درست جواب اقرا بن حابس ہے، جس کا اصل مقصد مدینہ میں آ کر اپنے قیدیوں کو رہا کروانا تھا. نیکسٹ ہے، وفد عبدالقیس کے کتنے آدمی تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مختلف وفود آنے شروع ہو گئے اور اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، تو اس میں ایک وفد عبدالقیس بھی تھا، جس کے کم از کم 20 افراد ایسے تھے جنہوں نے آ کر اسلام قبول کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر رہے تھے، یعنی مکہ کو فتح کر رہے تھے، تو آپ کس جانور پر سوار تھے؟ آپ اونٹنی پر سوار تھے، اور اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ. نیکسٹ MCQs ہمارا ہے، یا کثیر الانتخابی جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو کتنے بتوں سے پاک کیا؟ 315، 312، 310 یا 360؟ تو اس کا درست جواب ہے 360. یہ تھے ہمارے MCQs. اب آتے ہیں ہم اپنے مختصر جوابات کی طرف. ہمارا پہلا سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر کن 3 صحابہ کرام کو لشکر کا امیر مقرر کیا گیا؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے لیے جانے لگے، تو کون سے 3 ایسے صحابہ تھے جن کو آپ نے لشکر کا امیر مقرر کیا؟ اس میں پہلا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو میمنہ یعنی کہ دایاں حصہ، میمنہ یعنی لشکر کا جو دایاں حصہ تھا وہ کس کے سپرد کیا گیا؟ حضرت خالد بن ولید کی طرف. پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان کو میسرہ یعنی لشکر کا جو بایاں حصہ تھا وہ آپ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کو پیدل لشکر کا امام بنایا گیا، اور جو پرچم تھا وہ حضرت زبیر ان کو کیا عطا کیا گیا؟ پرچم. یعنی کہ اب 3 صحابہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امام مقرر فرمایا. قرآن مجید میں کون سی 2 غزوات کا ذکر کیا گیا ہے؟ غزوہ احد اور غزوہ بدر. غزوہ بدر جو سن 2 ہجری میں لڑی گئی، اور غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں لڑی گئی. اس میں غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا، جبکہ غزوہ احد میں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود لشکر متحد نہ ہو پایا اور غزوہ احد مسلمان ہار گئے۔ نیکسٹ سوال ہے، غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کتنے کفار کو جہنم واصل کیا، یعنی کتنے افراد ایسے تھے جن کو جہنم کی طرف بھیجا؟ تو غزوہ حنین کا جو اصل جواب ہے کہ غزوہ حنین یعنی وہ غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی اور خود جنگ بھی لڑی، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 کفار کو جہنم کی طرف بھیجا۔ عام الوفود کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی عام المفہوم کیا چیز ہے؟ عام عربی زبان میں سال کو کہتے ہیں، اور جو وفود ہے وہ وفد کی جمع ہے۔ عام کا معنی سال اور وفود جمع ہے وفد کی، جس کے معنی لوگوں کی جماعت ہے۔ عام المفود سے مراد وہ سال جس میں پورے عرب سے کثرت کے ساتھ وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ غزوہ حنین اور فتح مکہ کے بعد دور دراز علاقوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کے علاوہ باقی افراد بھی آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے چرچے ہوئے، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اسلام میں سوجھ بوجھ یا سمجھ حاصل کریں، لہٰذا بہت سے علاقوں کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ نیکسٹ ہے وفد عبد القیس۔ یہ بھی وہی وفد ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ 2 خوبیاں تم میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، ایک حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا، یعنی کہ امور و معاملات میں جو غور و فکر کرنا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے اس میں جلد بازی نہ کرنا، اور دوسری خوبی وقار ہے۔ وفد نجران میں کتنے لوگ تھے؟ نجران وفد میں 60 افراد تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس میں بہت سے ایسے سردار بھی تھے جو کہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ تفصیلی جوابات کی طرف آتے ہیں۔ غزوہ حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور استقامت کی مثالیں دیں۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ غزوہ پہلے بتا دیتی ہوں کہ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو اور خود جنگ لڑی ہو، غزوہ کہلاتا ہے۔ غزوہ کے اگینسٹ سریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور سریہ سے مراد ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت تو کی ہو لیکن جنگ نہ لڑی ہو، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ 2 فرق ہے غزوہ اور سریہ کے مابین۔ پس منظر کیا تھا؟ کیا واقعہ ہوا کہ غزوہ حنین کی ضرورت پیش آئی؟ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی حنین، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس میں 2 قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف، یہ 2 قبائل موجود تھے جن کو بہت گھمنڈ تھا اپنی طاقت کے اوپر۔ انہوں نے مکہ مدینہ کے آس پاس جو گروہ تھے ان کو آپس میں ملایا تاکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اکسایا کہ وہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام کرنے کے بعد شوال 8 ہجری کو 12,000 لشکر کے ساتھ وادی حنین میں روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی بوکھلاہٹ، جیسے ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے تو وہاں پر کفار پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے میدان جنگ میں آتے ہی تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ مسلمان اس حملے کو ایک دم سنبھل نہ پائے اور ان کے قدم اکھڑنے لگے، اور مسلمان اس اچانک شدید حملے سے اس قدر بھوکڑا گئے کہ وہ واپسی کی راہ لینے لگے۔ خدا پر کامل بھروسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مکمل بھروسہ تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، اور کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ مجاہدین کی ثابت قدمی،
جب مجاہدین آپس میں بوکھلا گئے اور واپس جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو حکم دو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، مجاہدین کو پکارا، اور پھر بنو حوازن کے خلاف شدید لڑائی ہوئی، جس سے مسلمان جیتنے کے پاس آ گئے اور جو کفار تھے ان کے پاؤں اکھڑنے شروع ہو گئے۔ معجزات۔ مٹھی بھر خاک۔ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت سے معجزات سے بھی نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی شدت دیکھ کر مٹھی بھر ایک مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی۔ وہ مٹی تمام کفار کے آنکھوں میں چلی گئی، جس سے وہ بوکھلا گئے اور سنبھلنا نہ پائے اور میدان چھوڑ کے وہ بھاگ گئے۔ یعنی مٹھی بھر خاک نے معمولی سی مٹی کی وجہ سے بھی مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے تھے۔ فرشتوں کی غیبی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی طرح اس غزوہ میں بھی مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار زیادہ تعداد میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی غیبی مدد فرمائی تاکہ مسلمان فتح کی طرف کامیابی حاصل کر سکیں۔ مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے دوران مخالف جو جماعت ہوتی ہے اس سے آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یعنی مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت سے ہمکنار کیا، یعنی ان کے ہاتھ میں بہت سارا مال لگا، کیونکہ اس میں مختلف قبائل موجود تھے جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، ان کا سارا جو مال تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا۔ اس مال غنیمت میں 6000 جنگی قیدی یعنی کہ 6000 جو کفار تھے وہ مسلمانوں کے قیدی بنے، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور 4000 اوقیہ چاندی شامل تھی، یعنی کہ ایک یہ وسیع تعداد تھی مال غنیمت کی جو کہ مسلمانوں کو اس غزوہ کے ذریعے حاصل ہوا۔ شہداء کی تعداد کتنی تھی؟ غزوہ حنین میں بہادری کا مظاہرہ کرنے والے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 مشرکوں کو قتل کیا، یعنی 30 افراد کو انہوں نے اکیلے قتل کیا۔ اس غزوہ میں کفار کی تعداد 300 سے زائد تھی، یعنی کہ جو کفار جہنم واصل ہوئے ان کی تعداد 300 سے زائد تھی، جبکہ صرف 4 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے اثرات کیا تھے؟ غزوہ حنین جب ہوا تو اس کی وجہ سے مختلف قبائل دور دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کرنے لگے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت و فتح کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے مواقع پر اور حنین کے دن پر، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تو وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین پر تم پر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم نے پیٹھ پھیر کر رخ موڑ لیا، یعنی میدان سے چلے گئے۔ یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں پر جو کفار تھے ان کو اپنی طاقت پر گمنڈ تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند آیا، اور اسی سلسلے میں پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا۔ ہمارا اگلا لانگ سوال ہے فتح مکہ کے اسباب۔ میں نے فتح مکہ کے بارے میں پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ قبیلہ بنو بکر اور بنو خزاعہ یہ 2 قبائل تھے جن کے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ یہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے۔ اس میں سے بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا، جبکہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، لیکن ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، یعنی 6 ہجری میں معاہدہ ہوئے صرف 18 ماہ ہوئے تھے کہ بنو مکہ نے بنو بکر کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے کچھ افراد کو شہید کر دیا۔ بنو خزاعہ نے پھر مسلمانوں کے ساتھ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد فرمائی۔ شرائط کیا تھیں؟ ان پہ کس شرائط کے اوپر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو بنو خزاعہ ہے، جب اب جنگ تو ان کے درمیان ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بنو خزاعہ کے جو افراد شہید ہوئے ہیں بنو بکر ان کے خلاف ان کی دیت ادا کریں گے، یعنی خون کے بدلے خون ادا ہوگا، یا پھر بنو بکر اس معاہدے کو ختم کر دیں
توڑ دیں جو معاہدہ دونوں فریقین کے درمیان طے پایا تھا، یا پھر صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں۔ یہاں پر بنو بکر نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور تمام شرائط کو ختم کرتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کر دیا، جس کا بعد میں ان کو احساس ہوا، غلطی کا احساس کیا کہ ہم نے جلد بازی میں غلط فیصلہ ہوا، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اور اعلان جنگ ہوا۔ مکہ کی طرف پیش قدمی۔ سن 8 ہجری 10 رمضان مبارک کو مسلمان 10,000 لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف جانب ہوئے۔ مختصر جھڑپ کی بات، یعنی مکہ کو جب فتح ہوا تو معمولی سی جنگ ہوئی، کوئی بڑی کثیر تعداد میں مسلمان اس میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی ہدایات دی کہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایات دی کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دی جائے، یعنی جو شخص آپ کے آگے سر جھکا لے یا معافی طلب کر لے اور پناہ مانگ لے اس کو پناہ دے دی جائے۔ عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے، یہ ابو سفیان بہت بڑا دشمن تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اس شخص نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو ہتھیار ڈال لے گا، یعنی جو اپنی ہار تسلیم کر لے گا یا پھر اپنے گھر کا دروازہ، یعنی گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کر لے گا، تو ان سب کو پناہ ہے، ان سب کے لیے امان ہے۔ مسجد حرم میں داخلہ۔ اب فتح مکہ تو ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عز و انکسار کے ساتھ، آپ کے جذبات آپ پر غالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ، جس یہاں پہ ہم نے MCQs میں بھی بات پوچھی، آپ کو میں نے ذکر کیا، وہ قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ فتح اور سورہ نصر کی آیات جاری تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کیا، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تم پر سے کوئی باز پرس، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یعنی تم سب آزاد ہو۔ اہل مکہ آپ خاتم نبین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوئے، اور جوک در جوک مسلمان، یعنی کہ گروہ کا گروہ جو تھے، وہ افراد جو کفار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمنوں کو معاف کر دینا، یعنی کہ وہ کفار فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دیتے تھے، کانٹے بچھا دیتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، ان کو آپ نے معاف فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ موقع دیا کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، اور یہ عفو درگزر کی شاندار مثال ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خانہ کعبہ میں جو موجود بت تھے، ان کی تعداد تھی 360، یہ بھی ہم نے MCQs میں پڑھا تھا۔ 360 بتوں کو خانہ کعبہ سے پاک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ بتوں کو گراتے جاتے تھے اور آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ذکر ہے کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کر لیا اور بتوں سے حرم پاک کو صاف کر دیا، پاک کر دیا، تو پھر آپ نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کی، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہزاروں مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی ایک وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کو معاف کر دینا تھا۔ مختلف قبائل کا قبول اسلام، یہ تو وہ تھا پہلے کہ مکہ میں جو موجود کافر تھے انہوں نے اسلام قبول کیا، عورتوں نے اور مردوں نے۔ اب مختلف قبائل بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کافروں کو معاف کر دیا ہے، وہ کافر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں رہائش کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے پہنچاتے تھے۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے، یعنی قریش میں جتنے بھی قبائل موجود تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، یعنی سب سے پہلے وہ قبیلہ
قبیلہ قریش تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں پہل کی اور اس کے تمام افراد نے اسلام قبول کر لیا، یہاں تک کہ صرف 10 روز میں یعنی صرف 10 دن کے اندر 2000 لوگ اسلام قبول کر بیٹھے۔ اتنے کم دنوں میں اتنی بڑی تعداد کا اسلام میں داخل ہونا ایک بہت بڑی خوش آئند بات تھی۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام اور اہل اسلام کو عظمت و شان حاصل ہوئی۔ اس طرح دین اسلام بڑھتا چلا گیا اور اب ہم بھی اسلام اور اہل اسلام کو کی عظمت و شان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے MCQs دیکھے، فتح مکہ پر بات کی اور غزوہ حنین کو بھی ہم نے تفصیلاً دیکھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔